بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام محمد شہزاد چودھری ہے۔ میرا تعلق شعبہ تدریس اور شعبہ صحافت سے ہے۔ ناظرین اکرام، آج میں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو بالخصوص اور تمام دنیا کے وہ انسان جو انسان دوست ہیں اور اس دنیا کو امن کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میرا آج کا جو موضوع ہے یہ سویڈن جو ایک یورپ کا ملک ہے اور اس کے شہر اسٹاک ہوم میں مسلمانوں کی مرکزی جو جامع مسجد ہے اس کے سامنے مسلمانوں کے ایک بہت ہی مقدس دن یعنی عید الاضحیٰ کو دو ملعون جو شہری تھے سویڈن کے، انہوں نے قرآن پاک کو پہلے شہید کیا اور پھر اس کے اوراق کی بے حرمتی کرتے ہوئے اسے جلا دیا۔ اور سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مظاہرہ کرنے والے، قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے یہ افراد، ان کو اجازت جو ہے یہ سویڈن کی جو ایک مقامی عدالت ہے اس نے دی، اور سینکڑوں لوگوں کے سامنے جو انہوں نے مظاہرہ کیا اس میں جو سویڈش پولیس ہے اس نے ان کو مکمل تحفظ فراہم کیا، اور اگر کسی ایک شخص نے ان پر کوئی ایک پتھر بھی پھینکا تو اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ حیرت کی بات تو یہ بھی ہے کہ اس کے ریاکشن میں جو سویڈش وزیر اعظم ہیں انہوں نے جو پریس کانفرنس کی وہ بھی جو سمجھ سے بالا تر تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ اس اقدام کو اگرچہ یہ قانونی ہے اس کو اخلاقی قرار نہیں دیا جا سکتا، اور اسی طرح کے ملے جلے جو الفاظ ہیں وہ یورپی یونین اور امریکہ کے جو دفاتر خارجہ ہیں انہوں نے بھی ایسے ہی بیانات جاری کیے، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پلاننگ مسلمانوں کی مقدس کتاب کو جلانے کی، اور اس سے پہلے بہت سارے ایسے واقعات جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پیغمبر اسلام ہیں ان کی غربت پر جو آنچ آئی، اور مسلمانوں کی مقدس ہستیاں، مسلمانوں کے ائمہ اکرام اور صحابہ اکرام کی ہستیوں کا تمسخر اور مذاق اڑایا گیا، یہ ساری ایک منظم سازش کا حصہ معلوم ہوتا ہے۔ اور سب سے مضحکہ خیز جو بیان ہے اور زو معنی بیان ہے یہ امریکی دفتر خارجہ سے آیا۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ اقدام قانونی ہے، ناظرین اکرام یہ الفاظ بہت غور طلب ہیں، تمام یورپ، امریکہ، یورپی یونین اور جو سویڈش گورنمنٹ ہے وہ یہی بات کہتی ہے کہ یہ اقدام قانونی ہے مگر غیر اخلاقی ہے، اور جو امریکہ ہے اس کے دفتر خارجہ نے کہا کہ یہ اقدام غیر اخلاقی ہے، مگر جو ٹرکیہ گورنمنٹ ہے اس کو چاہیے کہ یہ سویڈن کی نیٹو میں جو انہوں نے درخواست دے رکھی ہے شمولیت کی اس کو قبول کر لیں۔ بادی و نظر میں تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹرکیہ کا سویڈن کے ساتھ اور فن لینڈ کے ساتھ ایک تنازع چل رہا ہے، کیونکہ وہ لوگ نیٹو پاور کا حصہ بننے کی خواہش کر رہے ہیں تب سے جب سے یوکرین اور رشیا کے درمیان جنگ چھڑی ہے، تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹرکیہ کا سویڈن کے ساتھ اور فن لینڈ کے ساتھ ایک تنازع چل رہا ہے، کیونکہ وہ لوگ نیٹو پاور کا حصہ بننے کی خواہش کر رہے ہیں تب سے جب سے یوکرین اور رشیا کے درمیان جنگ چھڑی ہے، تو ان دو ملکوں نے انہوں نے نیٹو فورسز میں شامل ہونے کی تگ و دو شروع کر رکھی ہے، مگر ترکیہ اور ہنگری یہ دو مسلم کنٹری ہیں جنہوں نے ان کی مخالفت کی۔ ترکیہ کی مخالفت کی بالکل جو وجہ ہے وہ سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ان کے خلاف جو دہشت گرد گروپ ہیں جو ترکیہ کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں اور وہاں پہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں، ان کو پناہ ان دو ملکوں نے دے رکھی ہے، فن لینڈ نے اور سویڈن نے۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ملک، کوئی ایسا ملک جس کی سلامتی کے خلاف
آپ کا جو ملک ہے وہ سازشیں کرتا ہو تو وہ کس طرح آپ کی خواہشات پہ منوان عمل درآمد کر سکتا ہے؟ اب آپ تمام جتنے بھی یورپ کنٹری ہیں اگر آپ ان کے سٹیٹمنٹ دیکھیں تو اس میں ایک مماثلت، ایک مشابہت نظر آتی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اجتماعی رضامندی کے ساتھ اور مل بیٹھ کے ایک مشاورت کے ساتھ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سب سے زیادہ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ایسے گھنونے اقدامات کے خلاف جو ہماری مسلمان حکومتیں ہیں، پوری دنیا کے یہ 56-57 مسلمان جو کنٹری ہیں، ان کے حکمرانوں نے کوئی واضح حکمت عملی اختیار نہیں کی اور اس پر کوئی خاص رد عمل نہیں دیا، اور اب تک کوئی ایسا قانون پاس کروانے میں کامیاب نہیں ہوئے کہ جس سے مسلمانوں کے عقائد و نظریات پر اٹیک کرنے کے مذموم اقدامات کرنے کی روک تھام کی جا سکے۔ اور دوسرا ہمارا اعتراض، تمام دنیا کے مسلمانوں کا جو اعتراض ہے وہ اپنے علماء اکرام اور اپنے مذہبی رہنماؤں اور لیڈروں پر ہے کہ جنہوں نے جہاد اور اسلام کی تبلیغ کا راستہ چھوڑ کر پرتعیش زندگی بسر کرنا شروع کر دی اور اپنے خانقاہوں میں ہی بچوں کو درس و تدریس اور قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دی، جبکہ قرآن کو مدارس کے اندر اور مسجد کے اندر سے زیادہ باہر اس کے تحفظ کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ ویسے تو قرآن کے تحفظ کا ذمہ اللہ کی ذات نے خود لیا ہے، لیکن اگر یہ ذمہ اللہ نے خود لے لیا اور مسلمانوں نے اس سے غفلت برتی تو سن لو، ساری دنیا کے مسلمان سن لیں کہ آپ کی تباہی اور آپ کی عبرت کا یہ وقت ہے اور اعلان ہے کہ اگر آپ نے اس کا ذمہ اللہ کے حوالے کر دیا اور خود اپنی ذمہ داریوں کو نہ سمجھا اور دشمنوں کو اپنے عقائد و نظریات، اپنی مقدس ہستیوں اور اپنی مقدس کتاب پر اس طرح کے کبھی اور گنونے جو ان کے حملے ہیں، اگر اس کو روکنے کے لیے آپ نے قوت کا مظاہرہ نہ کیا، آپ نے اخوت کا مظاہرہ نہ کیا، تو کل اللہ کی بارگاہ میں اور آج اس دنیا میں ذلت اور رسوائی کا جو توق ہے، یہ یہود و حنود، یہ یہود و نصارہ جو آپ کے گلے میں ڈال رہے ہیں، آپ کو یہ مقدر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے لوگوں سے آپ نے اللہ کا راستہ چھوڑنا ہے۔ اگر آپ اس پر آج قدم نہیں اٹھائیں گے، آپ نے اللہ کے نبی کا راستہ چھوڑنا ہے، آپ نے اپنے قرآن کا راستہ چھوڑنا ہے۔ اگر آپ ان کے خلاف جو سٹینڈ نہیں لیں گے، اگر آپ ان کے خلاف برسے پیکار نہیں ہوں گے، تو میرے دوستو آپ سب مسلمانوں کو میدان میں آنا پڑے گا، ہمارے علماء کو میدان میں آنا پڑے گا، ہمارے مذہبی رہنماؤں کو میدان میں آنا پڑے گا، اور مسلمان پاکستان جو اسلام کا قلعہ ہے، اس کے حکمرانوں جو اس وقت حکومت کے مزے لوٹ رہے ہو، کان کھول کے سن لو کہ پاکستان اسلام کے بغیر نامکمل ہے، پاکستان کا وجود اسلام کے ساتھ ہے۔ اگر اسلام سے آپ نے روگردانی کی، اگر آپ نے آج اسلام کی لڑائی نہیں لڑی، تو آپ بھی زیادہ دیر اس دنیا میں، اس حکومت میں نہیں ٹھہر سکو گے، اور ذلت و رسوائی آپ کا بھی مقدر بن جائے گی۔ میرا پیغام ساری دنیا کے ان فتنہ انگیز لوگوں کے لیے ہے، ان اسلام دشمن لوگوں کے لیے بھی میرا پیغام ہے جو اپنے چھوٹے چھوٹے دنیاوی فائدوں کے لیے، اپنے جو سیاسی فائدوں کے لیے مسلمانوں کے جذبات کو آپ اشتعال دیتے ہو۔ سن لو، اگر یہ آگ بڑک اٹھی تو اس کو بجھانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور اس کی خاک میں تم بھی راکھ ہو جاؤ گے۔ اور اس حقیقت کو جان لو کہ اسلام دین امن ہے، اور امن عالم کو تم لوگ خراب کر رہے ہو، امن عالم کو تم لوگ خراب کر رہے ہو۔ باز رہو ورنہ تم عبرت کا نشانہ بن جاؤ گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔